قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ کام حق ہے، اس کا بوجھ ضرور آپ پر پڑے گا کہ 4 مہینے بوجھ بنیں گے، چلے بوجھ بنیں گے، تو یہ اس کے حق ہونے کی نشانی ہے. اس سے خوش ہو جاؤ، اس سے خوش ہو جاؤ. صحابہ کے مواعظ میں لکھا ہوا ہے کہ حق بھاری ہوتا ہے، حق کڑوا ہوتا ہے. حق کیسا ہوتا ہے؟ کڑوا، کڑوی دوا کی طرح ہے. کڑوی دوا بیماریاں نکالتی ہے. حق کڑوا بھی ہوتا ہے، بھاری بھی ہوتا ہے. سمجھدار آدمی کڑوی دوا پی لیتا ہے، بچہ نہیں پیتا کیونکہ وہ نادان ہے. جی ہاں، سمجھدار آدمی کڑوی دوا پی لے گا کہ میری بیماری کا علاج یہی ہے. تو فرمایا کہ حق کڑوا بھی ہوتا ہے اور بھاری بھی ہوتا ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ صبر کرو تاکہ حق زندگی میں آ جاوے. مسلمانوں کی زندگی میں آئے گا تو ماحول میں بھی آئے گا، دنیا میں آئے گا. اس لیے مسلمانوں کو 2 حکم ہے: اپنے دین کے پابند بنو، اپنے دین کے مددگار بنو. ہم پر 2 حکم ہے کہ اپنے دین کے پابند بنو، ایمان کے، نمازوں کے، عبادتوں کے، اخلاق کے پابند بنو، اور اپنے دین کے مددگار بنو کہ یہ چیزیں دنیا میں پھیلے، اس کی محنت بھی کرو. اس لیے یہ محنت ہے، اس لیے اس محنت سے یہ چیزیں پھیل گئی. لوگ ایمان والے بن گئے، اعمال والے بن گئے، اخلاق والے بن گئے، خدمت کرنے والے بن گئے. خدمت کرتے ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں اور خدمت کرتے ہیں مریضوں کی. ایسے ڈاکٹر ہیں، ورنہ تو کمانا تو خیر ہے ہی، لیکن وہ خدمت بھی کرتے ہیں. ہمارے ایک دوست کہ وہ ڈاکٹری بھی کرے تو کہا کہ میرے پاس ٹی بی کا مریض آیا، آخری اسٹیج پر تھی اس کی ٹی بی، بتایا بچے گا نہیں، لیکن غریب مسلمان ہے تو میں نے اس کو دوائی بھی دی اور پیسے دیے. پیسے کیوں دیے؟ کہ بھائی تو انڈا اور دودھ استعمال کرنا، کیونکہ ٹی بی کے مریض کو طاقت دینے والی چیزیں کھانی چاہیے. تو انڈا اور دودھ یہ بھی استعمال کرنا. مجھے کہا کہ میں نے دیکھا وہ آخری اسٹیج پر بچے گا نہیں، یا غریب آدمی ہے، پیسے ہے نہیں، تو اس کو دوا بھی دی اور پیسے بھی دیے. انڈا یا دودھ پینا تاکہ تجھے اندر طاقت آوے جتنی بھی زندگی باقی. کہ وہ تو مر گیا، بعد میں مجھے پتہ چلا اور مجھے سبق دے گیا. یہ کہا کہ کیا سبق دے گیا؟ کہ سبق یہ دے گیا کہ بعد میں مجھ کو معلوم ہوا کہ میں نے اس کو انڈے دودھ کے جو پیسے دیے تھے، اس کے گھر میں تو راشن کے بھی پیسے نہیں تھے. تو اس نے اپنے بچوں کو وہ دودھ انڈے کے پیسے راشن میں دے دیے، وہ دودھ انڈے بغیر مر گیا. تو مجھے یہ پچھتاوا چھوڑ گیا کہ میں نے اس کو زیادہ پیسے کیوں نہیں دیے. یہ ڈاکٹر، ایسے ڈاکٹر پیدا ہوں گے تبلیغ سے کہ دوا بھی دے، انڈے بھی دے، انڈوں کے پیسے بھی دے، اور راشن نہیں ہو تو راشن کے پیسے بھی دے. کیونکہ مسلمان تو لگانے والا ہوتا ہے، جس طرح کمانے والا ہوتا ہے لگانے والا بھی ہوتا ہے. ایسے کسی ڈاکٹروں کے ایسے خدمت گزار کہ ہمیں اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنی ہے، کل قیامت میں یہ کام آئے گا کہ اللہ بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے. حدیثوں میں نہیں کہ بندہ جب اپنے بھائی کی مدد میں ہوگا تو اللہ اس کی مدد میں ہوگا. تو اللہ کی مدد لینے کا یہ طریقہ ہے اخلاق. اس کو اخلاق کہتے ہیں کہ ہماری جان مال سے دوسروں کو فائدہ ہو جاوے. ایسے ڈاکٹر پیدا ہو رہے ہیں، ایسے آفیسر پیدا ہو رہے ہیں، اللہ کا بدلو اس کام سے زندگی پلٹ رہی ہے. وہ ڈاکٹر بھی ہے، وہ آفیسر بھی ہے، اپنے عہدے پر بھی ہے. اس لیے آپ حضرات سے میری یہ عرض ہے کہ اس کام کو آپ کریں اور سمجھ کے کریں. ہاں، سمجھ کر کریں کہ ہے کیا. جب غیر لوگ اس کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پی ایچ ڈی کرتے ہیں، ہمارا تو ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اس کام میں ہماری دنیا اور آخرت کی نجات ہے. کہ دنیا کی برکات بھی آئے گی، آخرت کی نجات بھی آئے گی.
اس لیے خوب سمجھیں، خوب سمجھاویں اپنے بھائیوں کو. ہاں کیوں کہ جب سے دین کا کام چھوٹ گیا ہے دین کی سمجھ بھی گھٹ گئی ہے. دین کا کام آئے گا تو دینی سمجھ آئے گی. اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے گا اس کو اپنے دین کی سمجھ دے گا. حدیث میں اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے گا اوپر اس کو دین کی سمجھ دے گا. اس لیے اللہ سے دین کی سمجھ مانگے. جی ہاں. اور اس کام میں اپنی ترتیب سے وقت لگائیں. ترتیب اس کام کی بہت آسان ہے. ترتیب بہت آسان. لاکھوں آدمی چل رہے ہیں ترتیب مشکل ہوتے تو کیسے چلتے. ہاں ترتیب پر آ جائیں گے تو پھر وقت لگنا بھی آسان.